الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دوبارہ وہ لمحے، وہ گھڑیاں عطا فرمائے ہیں جن کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں اور میرے صحابہ اکرام کی خوشیاں دوبالا ہو جایا کرتی تھی۔ دنیا کا کوئی بھی جشن، کوئی بھی خوشی، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ پیدائش ہو، چاہے کسی جنگ کی فتح ہو، چاہے کسی انسان کی بادشاہت ہو، چاہے کسی کی وزارت ہو، چاہے کسی کا عہدہ ہو، چاہے کسی کا رتبہ ہو، انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیارے شاگرد صحابہ اکرام کبھی ان عہدوں پہ خوش نہیں ہوتے تھے۔ ان کی خوشیاں صرف اور صرف اس گھڑی پر تھی جو آخرت کو بناتی، قبر کی زندگی کو سنوارتی، حشر کے میدان میں چمکاتی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ایسا ایمان والا تیار ہو کے جائے، اس کا نور آگے بھی چلے، اس کا نور پیچھے بھی چلے، آگے سے اس کی پیشانی چمکے، پیچھے سے اس کی ایڑی چمکے۔ حضرت کا خوبصورت امتی، عمل والا امتی، نماز والا امتی، روزے والا امتی، کامیاب امتی، حشر کے میدان میں جس وقت یوم یقول المنافقون والمنافقات یوم یقول المؤمنون والمؤمنات، یہ قرآن ان کے دستور اور نقشے بیان کر رہا ہے کہ مومن آج حشر میں چلے گا جس کے ایمان میں کمال آئے گا، اس کی زبان میں کمال آئے گا، آنکھوں میں کمال، کانوں میں کمال، سماعت میں کمال، بصارت میں کمال، وہ اللہ کے حبیب کے سامنے جائے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، اس کا نور اور اس کی روشنی چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی اور اس کے آگے دوڑے گی، وبایمانہم، اور اس کے پیچھے اس کی روشنیاں دوڑیں گی۔ اللہ سے کہہ رہا ہوگا ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو پورا کر دیجئے، واغفر لنا، اللہ ہم سب کی معافی کر دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس لمحے کو صحابہ اہمیت دیتے تھے، ہمارے نبی علیہ السلام اس لمحے کو اہمیت دیتے ہیں۔ دنیا میں کچھ حیثیت نہیں، ما عندکم ینفد، آپ کی تمام چیزیں ختم ہو رہی ہیں، آپ کی زندگی، آپ کے سانس، آپ کی آنکھیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے تمام ناطے، آپ کے مال، آپ کی دولتیں، ما عندکم ینفد، ساری کی ساری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں۔ وما عند اللہ باق، جو میرے اللہ کے پاس جا رہا ہے پاؤں سے سر تک وہ باقی ہے،
باقی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. دنیا کی مصیبت پر آج صبر کرنے والا کل بہت بڑی جزا عطا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک دفعہ کہہ دیا، یا اللہ تو حرام رزق والوں کو بھی اور حلال رزق والوں کو بھی دیتا تو سب کو ہی ہے. وہ وقت بھی تو آتا ہے جس وقت تو رزق بند کر دیتا ہے. اچھا کھانے والا دال کھانے پہ آ جاتا ہے، عمدہ لباس والا ہلکے لباس پہ آ جاتا ہے، نیش ایش والا بہت آرام کے اندر زندگی گزارنے والا آج تنگی میں آ جاتا ہے. اللہ تو ایسا کیوں کرتا ہے جبکہ تیرے خزانے میں تو کمی نہیں ہے، جبکہ تو پوری دنیا کو کھلائے اور رسول کریم علیہ السلام کی ساری امت کو تو کھلائے. تیرے خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. تو اللہ پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی تنگ ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی خوش ہے، کوئی غمگین ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی خوشی میں ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہ دیکھ جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور اس کے اندر جنت کی نعمتیں دکھائی گئی اور اللہ نے فرمایا جو صبر کر کر آئے گا اس کو یہ جنت ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھیں اوپر کی، اپنے رب کو دیکھا، جنت کے حسین نظام کو دیکھا، اس کے نظاروں کو دیکھا جو مصیبت والوں کو ملے گی، تنعم والوں کو ملے گی، صبر والوں کو ملے گی، بھوکے انسان کو ملے گی، پیاسے انسان کو ملے گی. گرمی آ جائے، شدت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے مگر وہ روزہ نہ توڑے. گرمی کے ساتھ کئی پہاڑ مصیبتوں کے ٹوٹ پڑے مگر وہ روزہ نہ توڑے. ڈاکٹر بھی کہہ دے مگر وہ روزہ نہ توڑے. ساری دنیا لگ جائے مگر وہ روزہ نہ توڑے. ایک گھونٹ پانی گزارنے کا ہی تو مسئلہ ہے مگر وہ نہیں گزارتا. اس میں اللہ کی محبتیں اتنی رچ جاتی ہیں، اتنی بس جاتی ہیں. روزے دار جیسا انسان پوری دنیا کی عبادات میں کسی جگہ بھی طاقتیں نہیں رکھتا. تمام دنیا اس کے پیچھے لگتی ہے، اس کی بیماری پر، اس کے مرض پر، اس کی مصیبت پر، اس کی ہائے ہائے پر، اس کی تمام چیزوں پر. خدا کی قسم وہ روزہ نہیں توڑتا، وہ روزے کے اندر پانی نہیں پیتا، وہ روزے کے اندر کھانا نہیں کھا رہا، روزے کے اندر ساری کی ساری چیزیں برداشت کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جنت دکھائی. جس وقت جنت دیکھی، اس کا حسن دیکھا، اللہ نے فرمایا یہ تنگی والوں کے لیے ہے، یہ مصیبت والوں کے لیے ہے. خفت الجنت بالمکارہ، دنیا کے اندر مکارہ میں رہنا، مجبوری میں رہنا، زبردستی میں رہنا، شدت میں رہنا، پریشانی میں رہنا، غموں میں رہنا، تکلیفوں میں رہنا، تنگیوں میں رہنا، مصیبتوں میں رہنا، برداشت کرنا، غم کرنا، صبر کرنا. خفت الجنہ بالمکارہ، جنت مکارہ سے آئی ہے، مجبوریوں سے آئی ہے، مصیبت سے آئی ہے. یہاں مصیبت ہے وہاں جنت، یہاں مصیبت وہاں جنت. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، مومن کو مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ، کہتا ہے میں بھی تو اللہ کا ہوں، انا الیہ راجعون، میں نے بھی تو اللہ کی طرف جانا ہے. لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا ہم نے ان میں سے ائمہ بنائے. صبر آدھا ایمان، جو آپ کو روزے کی حالت میں انشاءاللہ نصیب ہوگا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر نصف الایمان، صبر کرنا آدھا ایمان ہے. خواہشات کو روکنا، کھانے کو روکنا، پینے کو روکنا، جماع کو روکنا، خواہشات کو روکنا، یہ ساری چیزیں. حضرت موسیٰ نے جس وقت جنت کو دیکھا، آج امت ذرا سی تنگی پہ آتی ہے، سمجھتی ہے ہم پر مصیبت آ گئی. حضرت معاذ بن جبل کی روایت ہے، اللہ جب کسی بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں تو اللہ اس کو دنیا سے دور کرتے ہیں. اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، مصیبتیں بارشوں کی طرح آتی ہیں. اللہ کسی بندے کو اپنا پیارا قرار دیتے ہیں، اسے کانٹے چبھتے ہیں. اللہ کسی بندے کو اپنی جنت کے قریب کرتے ہیں، اس پر دنیا تنگ ہوتی ہے. اللہ کسی بندے کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دنیا اس سے نفرت کرتی ہے. اللہ کسی بندے کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں، پوری دنیا اس سے اعراض کر جاتی ہے. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے. حضرت موسیٰ نے جنت کو دیکھ کر یہ کہا اللہ اگر یہ مصیبت والوں کا درجہ ہے، صبر والوں کا درجہ ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے والوں کا درجہ ہے، تیری رضا کی خاطر سب کچھ کرنے والوں کا درجہ ہے، خدا کی قسم اللہ اگر دنیا کے اندر انسان نابینا کر دیے جائیں اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور ان کے کلیجے باہر کر دیے جائیں اور ان کے دندان زمین پہ گرا دیے جائیں اور ان کے زبانوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان کے شرمگاہوں پہ تکلیفیں آ جائیں اور ان کے پیٹ میں تکلیفیں آ جائیں، ایک انسان کٹے ہوئے ہاتھ، کٹے ہوئے ناک، کٹے ہوئے پاؤں،
گئی ہوئی آنکھیں، خراب کان، خراب دانت، خراب زبان، خراب دل، خراب چیزیں، پوری زندگی اگر اس کو ایسی مل جائے کہ جس کے اندر وہ معذور بن جائے، گھسٹ کر چلے، دیکھ نہ سکے، سن نہ سکے، برداشت کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، خدا کی قسم اللہ اگر انسان اتنا بھی مصیبت میں آ جائے اور اس کو یہ درجہ مل جائے تب بھی اس کی مصیبت کم ہے، یہ درجہ جنت بڑا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو اللہ نے زبردستیوں سے ڈھانپا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صحابہ اکرام اللہ رب العزت کے سامنے جب میدان جہاد میں آتے ہیں، ان کی شہادتیں نصیب ہوتی ہیں، ان کے دندان گرتے ہیں، ان کے خاندان شہید ہوتے ہیں، مائیں شہید ہوتی ہیں، بیٹے شہید ہوتے ہیں، حضور ہیں چچا شہید ہوتے ہیں، حضور ہیں دندان شہید ہوتے ہیں، حضور ہیں سعد بن ابی وقاص دنیا سے جاتے ہیں، حضور کے ساتھ حنظلہ دنیا سے جاتے ہیں، حضور کے سامنے سعد بن معاذ دنیا سے جاتے ہیں، حضور کے بیٹے دنیا سے جاتے ہیں، حضور کی صحابیات دنیا سے جاتی ہیں۔ یہ حدیث بیان کر رہی ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت اس چیز کا ہی نام ہے، کٹ کر گریں، مر کر گریں، شہادتیں لے کر جائیں، مصیبت میں آ کر جائیں، بھوک میں آ کر جائیں، پیاس میں آ کر جائیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، ان کی اہلیہ جنت میں ہے، حسن جنت کا، نور جنت کا، لباس جنت کا، مزے، عیش، عشرت، تنعم، تمام کی تمام چیزیں ایک پیغمبر اور اس کی بیوی جنت میں آج موجود ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ شرط لگا دی گئی لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ جنت ختم ہو جائے گی، نعمتیں چھن جائیں گی، مسائل آ جائیں گے، تنگیاں آ جائیں گی۔ شیطان کے کہنے پر، اس کی قسموں پر، احزاریوں پر، اس کے رونے پر، حضرت حوا کے متعلق کہ آج تیری بیوی تجھ سے جدا ہو جائے گی، اگر تم اکٹھے رہنا چاہتے ہو، سکون دیکھنا چاہتے ہو، یہ زندگی چاہتے ہو، آ جاؤ اور یہ درخت کا دانہ کھا لو ورنہ جدائی ہو جائے گی۔ اور یہ کہہ کر جس وقت وہ قسمیں کھاتا رہا، فطرتاً آدم علیہ السلام کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا اگر میں نے دانہ نہ کھایا یہ بیوی بھی جدا ہو جائے گی، جنت سے بھی ہٹ جاؤں گا، سلسلہ سارا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد لا تقربا هذه الشجرہ کی آیت سے ہٹتے ہوئے درخت کا جو دانہ تھا وہ کھا لیا۔ روایت میں آتا ہے اللہ نے اس کے بعد ان کو دنیا کے اندر نازل فرمایا۔ آدم علیہ السلام انڈیا کی زمین پر، حوا جدہ کی زمین پر، میاں الگ، بیوی الگ، جنت کا لباس اتر گیا، شرمگاہوں کو پتوں سے ڈھانپتے تھے۔ جب دنیا میں آئے وہ جنت کی خوشبو، وہ مہکتی ہوئی تمام چیزیں، وہ تمام کی تمام نعمتیں، وہ تمام آرائشیں ختم ہو گئی۔ آدم علیہ السلام کی اہلیہ بھی آپ سے جدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعائیں ایک پیغمبر کرتا رہا، آنسو بہتے رہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت آدم کے آنسو اتنے بہ پڑے کہ ندیوں سے پرندوں نے پانی پینا شروع کر دیا، اور جس وقت ان سے سوال کیا گیا دنیا میں سب سے حسین پانی کون سا ہے، پرندوں نے کہا جو آدم کے آنسو تھے وہ سب سے زیادہ لذیذ تھا، اس میں توبہ تھی، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، ایک پیغمبر کی زبان کے وہ آنسو تھے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، جس وقت یہ آنسو بہ پڑے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کے لیے جس وقت وعدہ فرمایا، روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے اس کے بعد ہر مہینہ میں 3 روزے رکھنا شروع کر دیے، 13، 14، 15، ان کو ایام بیس کہتے ہیں۔ بیس کا مطلب چمک ہوتا ہے، بیس کا مطلب نورانیت، بیس کا مطلب سفیدی۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنا حلیہ دیکھا، میری رنگت بدل گئی، میرا حسن اتر گیا، تمام چیزیں اتر گئی۔ میں نے جس وقت پہلا روزہ رکھا اللہ نے کچھ نورانیت لٹا دی، جب میں نے دوسرا روزہ رکھا میری نورانیت اور بڑھ گئی، جب میں نے تیسرا روزہ رکھا میری نورانیت اور بڑھ گئی، کمالات آیا، حسن آ گیا، سکون آ گیا، دنیا کے اندر مجھے رہنے کا کچھ نہ کچھ ڈھنگ بھی آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ روزہ رکھتا جا رہا ہوں، میرے اندر نورانیتیں آتی جا رہی ہیں۔ اللہ نے ان 3 روزوں کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ دنیا کے اندر پہلی توبہ، پہلے پیغمبر کی توبہ، پہلے آنسوؤں کی توبہ، پہلے خوف کی توبہ اللہ نے روزے کے صدقے سے قبول فرمائی۔
ایام بیس کے روزے موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر ہیں، تورات سے پہلے 40 دن آپ نے روزہ رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 ماہ کے روزے رکھے جاتے، آج بھی عیسائیت 60 دنوں کے روزے رکھتی ہے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، 1 دن کا روزہ رکھا، 1 دن افطار کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی اسی روزے کو پسند کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے اوپر بھی عاشورہ کا روزہ فرض تھا، آدم علیہ السلام کے اوپر بھی ایام بیس کے روزے لازم تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام بیس کے روزے رکھا کرتے، صحابہ کو بھی حکم دیتے اور آپ یہ فرماتے روزہ رکھتے رہو، اللہ رب العزت اس سے نورانیتیں کمالات پیدا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، اللہ 6 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا پورے سال جو حرام کھاتا ہے اور اس کا گوشت حرام سے بن رہا ہوتا ہے، یہ روزہ اس کے گوشت کو جو کہ حرام سے بن گیا ہے گال دیتا ہے، ساڑ دیتا ہے، جلا دیتا ہے، اس کے اندر سے واش کر دیتا ہے، حرام کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، حلال کی اللہ اس پہ نورانیتیں نازل فرماتے ہیں۔ دوسرے مقام پر حضور نے صحابہ سے فرمایا دوسری عزتیں اللہ اس کو یہ دیتے ہیں، اللہ اس پہ نورانیتیں پیدا فرماتے ہیں، اللہ کے عرش سے اس کے اوپر تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرے مقام پر حضور نے فرمایا جانوروں کی صفات، خواہشات اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں جو آج ختم ہو جائیں گی اور روزے کی بنیاد پر آج اس کو اللہ کے ساتھ عقیدت ہو جائے گی۔ چوتھے مقام پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے گا قیامت کے دن اللہ کے حضور حوض کوثر سے اس کو پانی پلائیں گے۔ پانچویں مقامات پر میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ روزے دار کو دیکھیں گے، ناک دھسی ہوئی، کان اندر ہوئے، منہ اس کا دھسا ہوا، اللہ سوال کریں گے اسے کیا ہوا ہے؟ کہا جائے گا اس نے روزہ رکھا تھا، پیاس پر، بھوک پر، آج اس کو برداشت کرنا پڑ گیا تھا۔ اللہ رب العزت اس کے سامنے دسترخوان جنت بچھائیں گے اور سب سے پہلے اللہ اس روزے دار کی تواضع فرمائیں گے۔ چھٹے نمبر پر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار انسان توحید پر مرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اس کی وضاحت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ساری عبادتیں ہیں ان کے اندر ساری دنیا شرک کر سکتی ہے مگر روزے کی عبادت اس میں کوئی شرک نہیں۔ حضرت معاذ بن جول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق بھی اپنایا کرو، اللہ کی عادات بھی اپنایا کرو، اللہ کی صفات بھی اپنایا کرو۔ علماء لکھتے ہیں نماز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم رکوع کرتے ہیں، اللہ رکوع نہیں کرتے کیونکہ جھکنا پڑتا ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ سجدہ نہیں کرتے کیونکہ جھکنا پڑتا ہے۔ بیت اللہ میں آپ چلے جائیں آپ طواف کرتے ہیں مگر رب طواف نہیں فرماتے کیونکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، ہم سعی کرتے ہیں اللہ سعی نہیں کرتے، ہم زمزم کا پانی پیتے ہیں اللہ کو اس زمزم کے پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں اللہ رب العزت کرتے ضرور ہیں لیکن اللہ اس کے محتاج نہیں ہے، ہم عرفات کے میدان میں قربانیاں کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر مقام حج ادا کرتے ہیں مگر وہ ساری ہماری ضروریات ہیں۔ اللہ قربانی کرنے سے پاک ہیں، طواف کرنے سے پاک ہیں، حج کرنے سے پاک ہیں، کھانے سے پاک ہیں، رکوع سے پاک ہیں، سجدے سے پاک ہیں، ہم جہاد میں جاتے ہیں خون گرتا ہے اللہ اس چیز سے بھی پاک ہیں، اللہ کو اس عمل کی بھی ضرورت نہیں، ہمارے اسلحے ٹوٹتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں مگر اللہ یہ عبادت نہیں فرماتے کیونکہ اللہ اس چیز کے محتاج نہیں۔ ہم کسی معاملے میں آ جائیں تمام کی تمام نمازوں میں، تمام قرآنوں میں، ہر جگہوں میں ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت کی وہ عبادت نہیں مگر روزے کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے ہم نے کھانا نہیں تو اللہ بھی کھاتے نہیں، ہم نے پینا نہیں تو اللہ بھی پیتے نہیں، ہم پیاسے ہیں تو اللہ بھی پیتے نہیں، پیاس میں، کھانے سے، رہنے میں، تمام چیزوں میں ہم ایک قسم کی مشابہت میں آ جاتے ہیں اور حضور نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اپنایا کرو، عادتیں اپنایا کرو، صفات اپنایا کرو۔ جس وقت بندہ اپنے اندر کھانے سے رک گیا، پینے سے رک گیا، خواہشات سے رک گیا، تمام چیزوں سے رک گیا، گویا اس کے اندر اللہ کا قرب نصیب ہو گیا، اللہ کی صفات آ گئی، اللہ کے اخلاق
آپ آگے اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کے پاس جاتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی تمام صفات کے قریب جاتے ہو، کیا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے؟ یہ پوری دنیا اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ آج رمضان کی طرف ہمارا رواں دوا ہو جانا اور اس رمضان کا آ جانا میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا جشن باہر کی سڑکوں پہ نہیں ہوتا تھا، استقبالیہ پارٹیوں میں نہیں ہوتا تھا، آپ اپنے لباس تیار کرتے تھے، اپنے قرآن تیار کرتے تھے، اپنی زبانیں تیار کرتے تھے، رمضان سے پہلے ایک خوبصورت قرآن کا صحیفہ، رمضان سے پہلے ایک خوبصورت رنگ کی ٹوپی، رمضان سے پہلے ایک خوبصورت رنگ کی مسواک، رمضان سے پہلے بہترین چیز کی تسبیح، رمضان سے پہلے حرام رزق کو ٹانگ ماریں، لات ماریں، سود ختم کریں، سیونگ اکاؤنٹ ختم کریں، شرابیوں کی دوستی سے ہٹیں، مرزائیوں کی دوستی سے ہٹیں، ان تمام حرام مرتکب چیزوں کے میدان سے اپنے آپ کو پاک کریں، صاف کریں، شفاف کریں۔ یہ کوئی مذاق نہیں، میرے نبی علیہ السلام کا یہ خوبصورت مہینہ ہے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ تو کیا پوچھتی ہے رمضان کے بارے میں، تجھے کیا بتاؤں؟ خدا کی قسم اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے، اس کی راتیں کیا ہیں، اس کے دن کیا ہیں، اس کی گھڑیاں کیا ہیں، اس کے منٹ کیا ہیں، اس کے سیکنڈ کیا ہیں، تو عائشہ خدا کی قسم میری ساری امت اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور قیامت تک سجدے کرتی جائے اور رب سے کہتی جائے اللہ تو 12 مہینے رمضان کو کر دے، اللہ ہر مہینے میں روزہ کر دے، اللہ ہر دن میں روزہ کر دے، اللہ ہر وقت میں روزہ کر دے۔ یہ رمضان کے شوقین صحابہ تھے، ہمارے نبی علیہ السلام رمضان کے شوقین تھے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی شعبان میں روزے رکھتے تھے، بھوک کی مشق کرتے تھے، پیاس کی مشق کرتے تھے، لیکن یاد رکھیں نبی علیہ السلام پوری زندگی اپنے رب کے سامنے ایسے ہی حالات میں رہتے تھے۔ آپ پڑھتے ہیں حدیث کے اندر پڑھتے ہیں حضور بھوکے رہتے تھے، صحابہ بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی، چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، مگر علماء کو سوچنا یہ ہے نبی علیہ السلام کا بھوکا رہنا کس بنیاد پر تھا؟ کیا پیسہ نہیں تھا، یا روٹی نہیں تھی، یا مدینہ میں کوئی زراعت والا نہیں تھا، یا مدینہ میں کوئی تاجر نہیں تھا، یا کوئی صحابی نہیں تھا جو اپنی جان آپ پہ قربان کر دیتے؟ کیا وہ ایک روٹی رسول اللہ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے، مگر علماء اس کی توجیہ لکھتے ہیں دوپہر کا وقت آتا نبی خدا کے ذکر میں ہوتے، رات کا وقت آتا نبی خدا کے ذکر میں ہوتے، صبح کا وقت آتا نبی خدا کے ذکر میں ہوتے، ناشتے کے وقت میں رب کے ساتھ ملاقات میں گزرتا، دن کا وقت رب کے ساتھ ملاقات میں گزرتا، شام کا وقت رب کے ساتھ ملاقات کا گزرتا، ایک دن گزرتا پھر دوسرا گزر جاتا، پھر تیسرا گزر جاتا، پھر 10 دن گزرتے، پھر 20 دن گزرتے، 30 دن گزرتے، 40 دن گزرتے، 2 ماہ تک گزر جاتے۔ صحابہ کھانا لے کر موجود ہوتے، پانی لے کر موجود ہوتے، مگر نبی کا خیال، نبی کا غور و فکر، نبی کا ذہن، نبی کی عقیدت، نبی کی الفت، نبی کی محبت کھانے کی طرف نہیں تھی۔ ظہر، صبح، دوپہر، شام، کھانا، دسترخوان، وقت پہ لگنا، اس چیز کی کوئی شوق نبی کو نہیں تھی۔ نبی اپنی عبادت میں اتنے مگن ہوتے تھے، کبھی 1 مہینے تک کھانے کی طرف توجہ نہ تھی، کبھی 2 ماہ تک کھانے کی طرف توجہ نہ تھی۔ پھر آپ کے رنگ میں جب صحابہ رنگ گئے، صحابہ کی بھی حالت یہ تھی کہ ادھر آپ کے پیٹ پہ پتھر ہیں، ادھر حضرت علی کے پیٹ پر بھی پتھر ہیں۔ اب یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے پیٹ پر پتھر باندھتے پھر کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وجہ اس کی یہی تھی، یہ ایک تلذذ تھا، یہ ایک ذائقہ تھا، یہ دین ایک لذت تھی، یہ عبادت ایک جستجو تھی جس کے اندر یہ ذہن میں تھا اگر میں نے کھانا کھایا، یہ تمام چیزیں کر لی تو یہ موقع میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے آخرت کو سمیٹا ہے، آخرت کے عمل کو سمیٹا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کے سامنے اس بنیاد کو رکھا ہے 11 ماہ تک کھانے والا پینے والا آج پیاس پہ آئے گا، کھانے کی طرف آئے گا، بھوک کی طرف آئے گا، رزق کی طرف آئے گا، اللہ کے ذائقے آج اس کو ملیں گے، مگر افطاری کے وقت، سحری کے وقت بھی آئے گا 10 لاکھ بندے جنت میں جائیں گے، افطاری کے وقت آئے گا 10 لاکھ بندے جنت میں جائیں گے۔ میرے نبی علیہ السلام کا یہ مانگا ہوا مہینہ ہے، یہ عطیہ ہے۔ رمضان سے پہلے آج کا مسلمان سمجھتا ہے
کہ تیاری یہ کرنی ہے کہ رمضان سے پہلے پکوڑیاں لے آؤں اور بیسن لے آؤں اور مختلف چیزیں لے آؤں. آج سے پہلے جو کھایا نہیں وہ ڈبل کر گیا خوراک کو. آج سے پہلے شربت نہیں پیتا, آج میں شربت بھی لے کے آؤں. آج سے پہلے پکوڑے نہیں کھائے, آج میں نے پکوڑے بھی کھانے ہیں. آج سے پہلے سموسے نہیں کھائے, آج ہم نے سموسے بھی کھانے ہیں. آج سے پہلے کیچپ نہیں کھائی, آج ہم کیچپ بھی کھائیں گے. آج بڑی مرغن چیزیں کھائیں گے. یہ رمضان کا خلاصہ نہیں ہے, یہ رمضان کا لطافت والا معاملہ نہیں ہے, یہ رمضان کی جستجو کا معاملہ نہیں ہے. آج مسلمان کھانے میں دگنا رمضان میں ہوتا ہے, پینے میں دگنا رمضان میں ہوتا ہے, افطاری میں دگنا رمضان میں ہوتا ہے. غریب کا حلق پہلے بھی خشک تھا, رمضان میں بھی خشک ہو جاتا ہے. امیر کا حلق پہلے بھی تر تھا, رمضان میں بھی تر ہو جاتا ہے. رمضان اس کو نہیں کہا جاتا. رمضان سے پہلے تیاریوں میں یہ نہیں ہے سودا سلف لے آئیں, وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے کر آئیں. رمضان سے پہلے کی تیاریاں, سب سے پہلے حرام کے رزق کو چھوڑنا, ورنہ سحری بھی بیکار, افطاری بھی بیکار, تراویح کا بھی اجر نہیں ملے گا, استغفار بھی سچے دل سے نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے اندر حرام کا رزق جائے گا. اس لیے بھائی حرام چھوڑ دو, چھوڑ دو حرام. یہ اللہ نے آپ کے لیے نہیں بنایا, یہ شیطانوں کی خوراک ہے, یہ دجالوں کی خوراک ہے, یہ لعینوں کی خوراک ہے, یہ ان کی خوراک ہے جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مسلمان حرام سے بچ جائے, حرام کو چھوڑ دے, چھوڑ کر آ جائیں اور بتائیں کہ اللہ آپ کے اوپر رحم کر رہا ہے, یہ ظلم کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں رمضان سے پہلے چھوڑیں. کئی رمضان گزر گئے, چہرہ نہیں بدلا, کئی رمضان گزر گئے, لباس نہیں بدلے, کئی رمضان گزر گئے, خدا کی قسم کوئی تبدیلی مجمع میں نہیں آتی, صرف اس بنیاد پر ہے اتنے بڑے تقدس والے مہینہ میں حرام کا رزق کھایا جاتا ہے, شراب کی آمیزش ہوتی ہے, تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس بڑے مہینے کی قدر کیجئے, ورنہ میرے نبی کی بد دعا ہے ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. جس نے رمضان کو پایا اور وہ جنتی نہ بن سکا, جس نے رمضان کو پایا اور وہ اپنے رب کو راضی نہ کر سکا, جس نے رمضان کو پایا پھر بھی وہ اللہ سے دور چلا گیا, وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. اللہ کے نبی کی بد دعا ہے, یہ قبول ہے, اور یہ بندہ حقیقت میں تباہ ہوگا, حقیقت میں برباد ہوگا, حقیقت میں ہلاک ہوگا. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے رزق حلال کھایا کرو, رزق حلال اپنے پیٹ میں ڈالا کرو. اللہ کی قسم قیامت کے دن تمہارے چہروں پر حلال والوں کا نور چمکے گا اور تم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حلال کھا کر پیش ہو جاؤ گے. اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. اس لیے بھائی حرام کی آمیزش والے رزق ختم کر دو. یہ رمضان سے پہلے کی پہلا مرحلہ تیاری کا ہے کہ حرام چھوڑنا ہے, سود چھوڑنا ہے. یہ لکی کمیٹیاں, یہ بولی والی کمیٹیاں, یہ پرائز بانڈ, یہ انعامی بانڈز, یہ تمام سیونگز اکاؤنٹ, یہ سودی نظام, یہ تمام کی تمام چیزیں, یہ ہلاکتیں. آئیے آپ دیکھیے اللہ کی قسم آج دنیا پریشان ہے, اس کے غم کو ختم کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. گاڑی بھی باہر ہے, کوٹھی بنی ہے, چوکیدار اس کے گیٹ پہ ہے, بیوی بھی موجود, بچے بھی موجود, مگر آپ جا کر اس کی حقیقت زندگی پوچھئے گا, آپ کو وہ نظر آئے گا کہ اللہ نے اس کے اندر کچھ پریشانیاں پیدا فرمائی. پریشانیاں حرام کی بنیاد. دوسرا, اپنے آپ کو نماز تراویح کے لیے تیار کیجئے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان, اس کو مزین کرنا تراویح کے ساتھ, قرآن کی سماعت کے ساتھ, اللہ کے کلام کی سماعت کے ساتھ. میرے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل امین سے دور فرماتے, جبرائیل حضور کو قرآن سناتے, میرے نبی حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے. رمضان میں آپ کی یہ عبادتیں بڑھ جاتی. میرے نبی علیہ السلام تراویح میں کھڑے ہو جاتے. امت اس فتنہ میں مت پڑے کہ 8 تراویحاں پڑھیں کہ نہ پڑھیں. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو اپنی سنت کا داعی اور وارث قرار دیا ہے. حدیث کے اندر رسول اللہ کا فرمان, میرے صحابہ کی جو بات مانے گا خدا کی قسم گویا اس نے میری بات مان لی. کوئی لمبی دلائل بحث نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ان کے روضہ اطہر پر
جس میں اطہر پر مزار اطہر پر ان صحابی نے اللہ کے رسول کے اس خلیفہ نے 20 تراویحوں پر اعلان عام کیا، جماعت کروائی، پورے مدینہ کے اندر 20 تراویح کو رواج عطا کر دیا۔ کسی حدیث سے ہٹ کر بھی ہم صرف حضرت عمر کے قول پر بھی قربان ہیں۔ 20 تراویحاں پڑھنا یہ سنت مؤکدہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ، فیصلہ اور اجماع صحابہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جنت میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ آج صحابہ جنت میں جائیں گے، لیکن ابو بکر و عمر فاروق اس وقت بھی جنت میں رسول اللہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اس صحابی کے فیصلے پر تردید نہیں، کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی مذہبیت 8 تراویحوں والے سلسلے میں نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ مدینہ میں بدعت کو نہ داخل کرنا، اللہ مدینے میں وبا کو داخل نہ کرنا، اللہ مدینے میں دجال کو داخل نہ کرنا۔ آج مدینہ میں دیکھیں 20 تراویحیں ہو رہی ہیں، آنکھیں بند کر کر 20 پڑھیں، 8 مت پڑھیں۔ 8 کو نہ سنت سمجھیں، نہ کسی نبی کی حدیث سمجھیں، نہ کسی کا قول سمجھیں۔ یہ کہنا کہ جی کمزور ہو گئے 8 تراویح پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے بندوں 8 پڑھ سکتے ہو تو کم از کم 10 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 12 پڑھ لو۔ 8 والے نظام کو ختم کرو۔ اور یہ دنیا کے اندر سے ایک فتنہ مچ گیا کہ لوگ کہتے ہیں 9 پڑھے گا تو تراویح نہیں ہوئی، 10 پڑھے گا تراویح نہیں ہوئی، 12 کی نہیں، 14 کی نہیں، 16 کی نہیں، 20 کی نہیں، تراویحیں ہوئی کسی کی نہیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی کسی اہل حدیث طبقے کا کوئی مسلک نہیں ہے۔ سعودیہ والے، حرمین والے اہل حدیث کہلاتے ہیں، ہم خود اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے مختصر لفظ میرا یاد رکھیے گا، حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا وہ اپنے اسلام کی خیر منائے، اس سے آگے پیچھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی حجت کی ضرورت نہیں، کسی فیصلے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا یہ فیصلہ ہے۔ تراویح 10 بھی نہیں، 15 بھی نہیں، تراویح 20 ہیں، تراویح مسجد میں ہیں، تراویح جماعت کے ساتھ ہیں، اور حضرت عمر نے اس سنت کو زندہ کیا ہے، جاری کیا ہے۔ آج لوگوں نے یہ چور دروازہ بنایا ہے، اور 20 کو مان کر چلنے والے بھی 8 تراویحاں پڑھ کر ایک کھسک کر چلے جاتے ہیں، اور اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح اللہ کے دین کا یہ چور مسجد سے باہر دے کر رہا۔ یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر تفرقہ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر مسلک نہیں ہے۔ اگر مسلک ہوتا تو ہم کہتے ہمارے مسلک میں 20 ہے، ان کے مسلک میں 8 ہے۔ اگر کوئی مذہب ہوتا تو ہم یہ کہہ دیتے۔ یہ مسلک نہیں، مذہب نہیں، فرقہ نہیں، کوئی چیز نہیں، یہ لوگوں نے ایک قسم کا مذاق بنایا ہے تراویح کی نماز کے ساتھ۔ آگے امام 20 پڑھا رہا ہے اور پیچھے والا 8 پڑھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے 9 نہیں پڑھنی، 10 نہیں پڑھنی، اس کا مطلب اس کا امام غلط ہو گیا، وہ امام سے ناراض ہو گیا ہے، اس نے قرآن کی سنت کو چھوڑ دیا۔ رمضان سے پہلے تراویح کی مشق کرنی ہے، تراویح میں شامل ہونا ہے، پورے قرآن کو سننا ہے، صحابہ کی تڑپ کے ساتھ، لگن کے ساتھ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، خدا کی قسم ایک سجدہ تراویح کا 4000 نیکیاں تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے ان کو صحیح سنت ادا کر کر پورا کر دیا تو اللہ رب العزت تمہیں سرخرو فرمائے گا۔ آج مسلمان کہتا ہے یہ سنت ہی ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی ہے، ایک بڑا انگار اپنے بکسے میں ڈال کر کہتا ہے کہ اس کو تالا لگا دو، ساری دنیا آ کر کہتی ہے کہ تیرا بکسا جل جائے گا۔ اور دوسرا ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے چلو چھوٹی سی چنگاری میں ڈال دیتا ہوں، اس سے نہیں ڈلے گا، تو سارے کہیں گے نہیں، اس سے بھی تیرا بکسا کیا ہو جائے گا، جل جائے گا۔ کوئلے سے بھی بکسا جلے گا، چنگاری سے بھی بکسا جلے گا۔ اس لیے بدعت کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، ان سب سے دین راکھ ہو جائے گا، جل جائے گا، اللہ کے حبیب کی سنتیں بگڑ جائیں گی۔ اس لیے تمام امت بڑے جوان ہیں، بڑے خوبصورت صحتوں والے ہیں، بڑے دلچسپ آدمی ہیں، اللہ کی قسم جب وہ چلتے ہیں لوگ ان کے چلنے پہ فخر کرتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں ان کی دوڑ پہ فخر ہے، ان کی پہلوانیت پہ فخر ہے، مگر تراویح کے اندر نیم مردہ حالت پیش کرتا ہے مسلمان کے، جی میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مولوی صاحب نے لمبی کر دی۔ حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال کے مؤلف اور مصنف، خدا کی قسم تراویح پڑھتے تھے، تراویح سے فارغ ہو کر شاگرد چلے جاتے تھے، حضرت مصلی بچھاتے تھے، رات کو نفل شروع کرتے تھے، تہجد کے وقت قرآن ختم کرتے تھے، قرآن ختم کر کے سحری کھاتے تھے، سحری کھا کر روزہ رکھتے تھے، پھر تراویح پڑھتے تھے، بڑھاپے کی حالت میں، پھر سلام پھر
ملتا تھا، پھر نفل میں قرآن شروع کرتے، تہجد تک قرآن پورا کرتے، پھر جا کر سحری کھاتے، بوڑھے بھی ہیں ضعیف بھی ہیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، حضرت عائشہ نے کہا میں نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں جگہ بچھا کر سوتے ہوئے پورے مہینے میں دیکھا ہی نہیں، آپ پورے مہینے میں اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ یہ عاشق رسول کو سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کو آ کے مسلمان بنتا ہے، کام کی جو باتیں ہیں اس کے اندر کوئی نظر ہی نہیں آتی۔ 20 تراویح مکمل ادا کرنی ہے، رزق حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نمبر 3، حقوق العباد میں بندوں کے حقوق ادا کر دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام گزرتے ہیں، بندہ عبادت کرتا ہے، روتا ہے، شام تک روتا ہے، عبادتیں قبول نہیں، اپنے رب سے پوچھا اللہ اس پہ رحم کر دیجئے، یہ صبح سے رات تک اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ عبادت کرتے کرتے راکھ بن جائے، شنتیر بن جائے، تن کا بن جائے، لیکن عیسیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا اور بندوں کے حق کے اندر سب سے بڑا یہ ظالم ہے، میں آج اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ حقوق العباد ادا کیجئے، سب سے پہلے اپنے والد کو راضی کریں، والد کو راضی کریں، والدہ کو راضی کریں، اپنی اہلیہ کا حق ادا کریں، بچوں کے حق ادا کریں، پڑوسیوں کے حق ادا کریں، قرضہ دینا ہے اس کو ادا کریں، نہیں تو جا کر ان سے معافی مانگیں، نہیں تو جا کر ان سے مہلت لے لیں، جہاں پر آپ کی رشتہ داریاں ٹوٹ پڑی ہیں وہاں پہ ان کے قدموں میں جا کے گر پڑیں۔ میرے نبی علیہ السلام سے بڑی عزت، رفعت، شان، علویت کسی کے نہیں۔ تکبر اگر کرنا ہوتا تو خدا کی قسم میرے نبی کر سکتے تھے۔ آپ معراج سے واپس آئے تھے، آپ جنت سے واپس آئے تھے، آپ نے وہ چیز دیکھی ہے جو آج تک کسی نبی نے نہیں دیکھی، رسول نے نہیں دیکھی۔ آپ وہاں تک گئے ہیں جہاں تک کوئی گیا نہیں اور نہ کوئی جا سکتا ہے، مگر میرے نبی کبھی تکبر کرتے تھے نہیں۔ آپ کی عاجزیاں، آپ کی انکساریاں، آپ تو مدینہ کے غلام کو بھی 2 ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، اور ذہن کی پاگل عورت جب نبی کو بلاتی تھی یا رسول اللہ، آپ الگ بیٹھ کر اس کی پوری گفتگو کو سنتے تھے۔ آپ کا جس وقت برس کا مریض مسجد نبی میں آتا تھا، رسول اللہ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اس کو کھلاتے تھے۔ وہ بدبخت یہودی جس نے نبی کے بستر پر رات کو مہمان ہونے کی صورت میں پیشاب کر دیا تھا، میرے نبی علیہ السلام نے اس کے بستر کو اٹھا کر دھو کر صاف کر کر چارپائی پہ رکھ دیا تھا، اور رات کو جس وقت وہ آیا اس کے ذہن میں خیال تھا کہ نبی میرے اوپر آج سختی فرمائیں گے، لیکن دروازہ کھلتے ہی جس وقت اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے یہ بستر بھی دھو کر رکھ دیا ہے، وہ اسی وقت گر کر آقا کی خدمت میں آ گیا تھا اور اس نے کلمہ قبول کر لیا تھا، اور اس نے کہا تھا ایسی عاجزی والا، گڑ گڑانے والا، ایسا نرم خو نبی میں نے آج تک نہ سنا ہے نہ میں نے دیکھا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، تکبر مت کرو، الوہیت مت کرو، قدموں میں گر جاؤ، معافی مانگ لو، اس سے کہہ دو بھائی تو مجھے معاف کر دے، میں نے آخرت میں بھی جانا ہے، میں نے نبی علیہ السلام کو بھی جواب دینا ہے۔ آج میں اڑا ہوں، خاندانوں کی خاندانیاں آج رشتوں میں ٹوٹی ہوئی ہیں اور بندہ رمضان المبارک گزار رہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تیاریاں کرنی ہیں، اور جتنے بھی حضرات ہیں بھائی معاف کرنا اللہ کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت داڑھی مبارک کے ساتھ رمضان گزار، یہ درخواست ہے، ذائقہ ہے اس میں، آپ کو پتہ چلے گا رمضان کیا ہے۔ اور جتنے نئی حضرات بیٹھے ہوئے یہ بھی کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے داڑھی کاٹنا چھوڑ دیں۔ مفت کا گناہ کر رہے ہیں، مفت کا عمل توڑ رہے ہیں، مفت کے رسول اللہ کی امتی خراب کر رہے ہیں۔ آپ کی کینچی اگر نہ چلے، صحابہ کی بھی تو کینچی تھی، ابو طیبہ ہمارے نبی کے حجام تھے، صحابہ کی حجامت کرتے تھے، آج تک کسی کی داڑھی کا بال اس نے نہیں کاٹا، آج تک اس کی کینچی غیر شرع نہیں چلی۔ اس لیے بھائی یہ بھی رمضان کا ایک طریقہ ہے، اپنے چہرے کو منور کر کے آؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، مسواک کر کر آؤ، جستجو کے ساتھ، طلب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ،
اور اپنے مال دولتیں اللہ کی راہوں میں قربان کر دو۔ رمضان میں مال خرچ ہو جانا یہ صرف اس امت کی فضیلتیں ہیں، پہلی امتوں میں یہ فضیلتیں رمضان میں حاصل نہیں تھی۔ 70 عمل کے برابر ہو جانا یہ امت محمد کی فضیلت، پہلی امتوں میں یہ فضیلتیں حاصل نہیں تھی۔ 1 روپے کا احد پہاڑ کے برابر بن جانا یہ اس امت کی فضیلت، پہلی امتوں پر یہ فضیلت حاصل نہیں تھی۔ 1 صدقے کا حشر میں سایہ بن کر آ جانا یہ اس امت کی فضیلت، پہلی امتوں میں فضیلت حاصل نہیں تھی۔ صدقہ ادا کرو، پیسے ادا کرو، دولتیں ادا کرو۔ وہ روزے دار جن کو کھجور میسر نہیں، جنہیں پانی میسر نہیں، دعوتوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی کی مسجد میں اللہ سب کو لے کر جائے، جا کر دیکھیے رمضان میں کیا بہاریں ہیں، کیسے دسترخوان کیسے مزین کیے ہوئے، عرب کی سخاوت حضور کے گھر میں، حضور کی مسجد میں آپ دیکھیے کیسا خوبصورت حسن جمال کا نظارہ ہے۔ پورا عرب جمع پونجیاں اپنی ان دسترخوانوں پہ لگاتا ہے، ہر ایک کے حلق میں جس وقت ان کی دی ہوئی نعمتیں جاتی ہیں ہر بندہ ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر کئی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں، کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر افطاری کے لیے پانی تک بھی میسر نہیں، کہیں کھجور تک بھی میسر نہیں، کہیں کوئی چیز میسر نہیں۔ الحمدللہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ کسی غیر مسلم کا علاقہ نہیں ہے۔ آپ غیر مسلموں کے پاس بھی چلے جائیں، وہ بھی مسلمانوں کی مساجد کا احترام کرتے ہوئے اپنی چیزیں وہاں لا کے رکھتے ہیں۔ مسلمان کے علاقے میں افطاری نصیب نہ ہو، کوئی غربت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے بہت دولتیں، بہت مال، یہ زکوٰۃ صدقات دینے والے اگر اپنے ہاتھ کھولے، جیب سے نکالے، اللہ کو راضی کریں، کوئی غریب یہاں پہ بچتا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے افطاری کا اہتمام کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا افطاری کروایا کرو، میں حوض کوثر سے تمہیں جواب دوں گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک طاقت نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا کچی لسی کا 1 گھونٹ پلا دیا کرو۔ کہا اگر کوئی طاقت نہ رکھے، آپ نے فرمایا سادے پانی کا 1 گھونٹ پلا دیا کرو، یہ بھی افطاری ہے۔ آج نہیں پلاؤ گے، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، اور میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں۔ بندہ پوچھے گا اللہ آپ کیسے بھوکے ہوئے اور آپ کیسے پیاسے؟ اللہ فرمائیں گے میرا ایک مہمان آیا تھا پیاس کی حالت میں اور بھوک کی حالت میں، اور تو نے دھتکار دیا تھا۔ آج مثالیں تیز ہیں، مرچیں تیز ہیں، خوشبوئیں تیز ہیں۔ ہمارے نبی کے زمانہ میں جہاں تک خوشبو جاتی تھی صحابہ وہاں تک سالن پہنچاتے تھے۔ آج 12 مثالیں ڈال کر جس وقت آپ پکوڑے بناتے ہیں، دائیں بائیں کے غریب بچوں کا لحاظ رکھا کریں، وہاں تک آپ کی خوشبوئیں جاتی ہیں، یہاں تک یہ تمام چیزیں جاتی ہیں۔ رمضان مرغن مہینہ شمار کیا جاتا ہے، اس امت کے اندر کھانے اور پینے کا عروج ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے عروج والا عروج پہ ہے اور بیچارہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہا ہے۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے کہ روزانہ اپنے پاس سے افطاری کروائے، اپنے پاس سے افطاری کروائے۔ جہاں پر 1 چیز ہے وہاں 2 چیزیں آ جائیں، 10 چیزیں آ جائیں۔ ایک مسجد میں غریب کے گھرانے میں جا کر افطاریاں پیش کرو۔ پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم صدقہ دیں گے جی 70 ثواب زیادہ ہوگا۔ رمضان سے پہلے سب سے بڑی تیاری یہ ہے غریب کے گھر میں جا کر پیسہ ادا کرنا، سامان لے کر ان کے گھروں میں دینا، اچھی چیزیں لے کر ان کے ہاں پہنچانا، تاکہ وہ روزہ رکھیں بھی، افطار بھی کر سکیں، کھائیں بھی، پیئیں بھی، اور ان کے نظام زندگی اچھی ہو جائے۔ یہ رمضان سے پہلے کا عمل ہے۔ اور حدیث میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا متقی آدمی تمہارا لقمہ کھا لیں، یہ تمہارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بہت رحمت کی بات ہے، بڑی نرمی کی بات ہے۔ اور اللہ کے فضل سے جو بندہ روزے دار ہوتا ہے اس کے تقوی میں شک کوئی نہیں ہوتا۔ کیا پتہ ہے وہ کہیں بھی جا کے کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جو روزے دار ہوگا اس کے تقوی میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں آج رمضان کے استقبال کا ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بھائی حرام رزق سے بچنا، ٹوپیاں پہن کے رکھنا، سفید لباس کی کوشش کرنا، داڑیاں اپنے چہروں پہ سجانا، تمام غلط قسم کی کمائیاں ان سے توبہ کرنا، رشتہ داروں سے صلح کرنا، رمضان سے پہلے غریبوں کے گھروں تک راشن پہنچانا، مساجد، مدارس، مجاہد، طلباء، بیوہ، یتیم، ان کے گھروں میں افطاریوں کا انتظام کرنا، افطاریوں کا بندوبست کرنا، اپنی تمام کی تمام چیزیں اپنے اللہ کے راستے میں قربان کرنا۔
تراویحوں میں چوری مت کرنا. یہ بات بار بار میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ہم تراویحوں میں چوری کرتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکے جی، بعد میں پڑھیں گے جی، گھر میں پڑھیں گے جی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. مسجد میں پڑھیں گے تو شیطان بھاگے گا. گھر میں کیا ہے، وہ تو 2 فرض نہیں پڑھنے دیتا، تراویح کہاں سے پڑھنے دے گا؟ اس لیے وہی تراویحوں میں مسجد میں آؤ. تراویح نہ پڑھنے والا روزہ رکھتا ضرور ہے، مگر اس کو پتہ نہیں ہوتا روزہ چیز کیا ہے. روزہ ہے مشقت، تراویح کی مشقت، تہجد کی مشقت، نفل کی مشقت، بھوک کی مشقت، پیاس کی مشقت، ان تمام چیزوں کی مشقت. اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رہنے کی اور رمضان پورا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.